بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے، بدلتا ہوا موسم، سیاسی موسم، اسلام آباد کا موسم، جڑواں شہروں کا موسم، پاکستان کی سیاست کا موسم، تحریک عدم اعتماد ہونی ہے، کیا ہونا ہے، یہی اب بتایا جا رہا ہے بہت ہی باخبر ذرائع سے کہ اب بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے جلسے منڈی بہاؤدین میں، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ یہ تحریک انصاف میں استعفوں کی جو لائن لگ گئی ہے، یہ سندھ میں جو ان کے نائب صدر علی جنیجو صاحب، جو ان کے سینئر نائب صدر حلیم عادل شیخ صاحب سمیت 5 بندوں کے استعفے ایک ہی دن میں، جو وزراء چھوڑنے کو تیار کھڑے ہیں، جو ایک پارٹی میں بہت بڑی بغاوت ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور جناب اب خدشہ کیا پیدا ہو گیا ہے، اس خدشے پہ میں بات کروں گا، وہی تو اندر کی خبر ہے، کیا صورتحال ہے۔ میں نے لندن میں بھی رابطہ کیا ہے، میں نے بہت ہی باخبر اور بااثر ذرائع سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ بہت ہی چبھتے ہوئے میں نے سب سے سوالات بھی کیے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بہت ساری چیزیں، اب آپ یقین کیجئے کہ چیزیں اتنی گمبھیر ہو گئی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع کریں، کہاں سے کیا صورتحال ہے۔ ان ساری باتوں سے پہلے میں آپ کو محسن بیگ صاحب کا وہ پیغام بھی سنانا چاہتا ہوں، جو سخت پیغام انہوں نے خان صاحب کو دیا، چونکہ اب تو لوگ بہت واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کی گرفتاری مراد سعید صاحب سے متعلق وہ نہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یقین کیجئے کہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب آئیں تو وہ کتاب میں نے بھی پڑھی تھی، میں اس پہ خود مجھے بڑی ریزرویشنز تھیں کہ یار اس طرح کی باتیں لکھنا یا یہ وہ صورتحال، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے میں کچھ بھی حکومت پہ کرٹیسزم کرتا ہوں تو میری ایک وتیرہ ہے، جو میرے دوست ہیں، جو کسی بھی حوالے سے حریف ہیں، پتہ نہیں میں تو نہیں سمجھتا کسی کو، لیکن وہ بھی مانیں گے، تو میں نے کبھی غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال کی، میں نے کسی کو بلو دا بیلٹ کبھی ہٹ نہیں کیا۔ لیکن اب بڑی عجیب و غریب سی بات ہے نا کہ جو ایف آئی آر بھی کٹی، اب وہ صفحہ نمبر 273 ہو رہا ہے، کسی کو نہیں بھی پتہ تھا۔ یہ کتنی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو بے وقوفی کہہ لیں، آپ اس کو کنفیوژن کہہ لیں، آپ اس کو کیا کہہ لیں، کیا صورتحال ہے کہ وہ آپ نے وہ سب کچھ کھول کے، میرا خیال ہے اب آپ یقین کیجئے کہ آپ گوگل سرچ کر لیں یا آپ باقی لوگوں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے ہم سے پتہ کیا کہ وہ کتاب کہاں سے ملے گی، اور وہ کتاب آن لائن اویلیبل ہے، اس کے پی ڈی ایف ورژن بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ کس کی کنفیوژن نے یا پریشانی نے یا کس کی غلطی نے یہ سارا کچھ چیزوں کو عام کیا؟ یہ خود حکومت وقت کی، خود مراد سعید صاحب، خود حکومت وقت، خود کپتان صاحب کی پارٹی، خود مطلب اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی مارنے والی بات ہے کہ پتہ نہیں وہ کتاب کب کی آئی، کب کی ختم ہو چکی تھی، بھول چکی تھی لوگوں کو، وہ سارا کچھ ہی۔ اچھا کسی نے اگر ذکر کر بھی دیا محسن بیگ صاحب نے، تو وہ ذکر بھی ایسے ہی آیا جایا ہو جاتا، کوئی کلپ اس کے شیئر ہوتے یا ہوئے سوشل میڈیا پر، اور نیوز ون اور ایک آدھ دن میں وہ معاملہ پیسیفائی ہو جانا تھا۔ انہوں نے اس معاملے کو خود ہی آگ لگا دی، تو یہ پتہ نہیں اپنے ساتھ ہی سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ یہ آپ ذرا سن لیں ان کا پیغام محسن بیگ صاحب کا، جب وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش ہوئے، ان کا 3 روزہ ریمانڈ ملا، یہ آپ ذرا سن لیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیگ صاحب، عمران خان کو کوئی پیغام یہی ہے کہ اس کے ذلت کے دن آنے والے ہیں، اور میں نے چاہا جس حوالات میں میں ہوں اس میں یہ غلیظ آدمی پی ایم اسی میں ہو۔ یہ جناب آپ نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اب تو لوگ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کی گرفتاری صرف مراد سعید صاحب والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ محسن بیگ صاحب بہت سارے حلقوں کے قریب تھے، تو یہ ان کو ایک پیغام دینا تھا۔ وزیر اعظم صاحب کی آج کی تقریر بھی یہی بتاتی ہے، اس سے پہلے بھی البتہ آج کی تقریر جو ہے اس سے بہت ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ جو منڈی بہاؤدین میں جلسہ وزیر اعظم صاحب کا، ایک تو اس جلسے کی اسٹرینتھ سے پتہ چل چکا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہو، فیڈرل کی حکومت بھی ہو، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا اپنا ہو، پوری آپ سرکاری مشینری بھی استعمال کریں، اس کے باوجود بھی جلسے کا یہ عالم ہو،
تو پھر آپ خود بتائیں کہ جب آپ حکومت کے بغیر جائیں گے جلسوں میں تو تب کیا حشر ہوگا. پتہ تو آپ کو چل گیا مطلب. اور یہ جلسے میں دوسرا نتیجہ کوئی بھی ایک عام آدمی بھی، ایک سادہ سا بندہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی آج کی جو جلسے کی تقریر وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی تیاری پکڑو الیکشن ہونے والا ہے. جیسے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہو. خود ہی ان کی جلسے کی ایسی تقریر تھی جیسے الیکشن کے لیے تقریر ہوتی ہے. ایک اور بات، انہوں نے پہلی دفعہ مان لیا کہ نواز شریف صاحب کو میں نے بھیجا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. اس سے پہلے تو کبھی وہ عدالت پہ اب کہاں گئے وہ مالشیا پالشیا، اور کہاں گئے جناب اور لوگ جو کہہ رہے تھے ان کو تو عدالت نے بھیجا ہے، حکومت نے بھیجا ہی نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے اسد عمر صاحب نے کہا کہ 100% یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. اس سے پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا نا، مطلب جب سے نواز شریف صاحب گئے ہیں تب سے لے کر اب تک تو کوئی مان ہی نہیں رہا. تو کہتے ہیں جناب اچھا پہلے تو یہ بتایا جاتا رہا کہ انہوں نے بھیجا ہے، یعنی مقتدر حلقوں کی طرف اشارہ تھا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ عدالت نے بھیجا ہے. پھر اس کے بعد وہ نہیں مان رہے تھے. اب تو خان صاحب نے آج خود ہی مان لیا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا. اور دوسرا انہوں نے پھر مریم نواز صاحبہ پہ بھی وار کیے. انہوں نے مولانا صاحب کو دوبارہ ڈیزل کہہ کر پکارا. انہوں نے دوبارہ جناب شہباز شریف صاحب پہ بھی وار کیے. انہوں نے وہ ہیلتھ کارڈ کو بھی کیش کرانے کی کوشش کی، حالانکہ ہیلتھ کارڈ کا بھانڈا پھٹ چکا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہسپتالوں میں فون کر کے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ، وہ کہتے ہیں سوری ادھر ہیلتھ کارڈ پہ علاج نہیں ہوتا. تو اب بہت سارے لوگ جو ہے نا مطلب وہ سارا کچھ سب پتہ چل چکا ہے. خان صاحب کی یہ موجودہ تقریر جو ہے یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. آپ اتحادیوں کو دیکھیں نا، وہ اتحادی کر رہے ہیں، اتحادی بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، خان صاحب گئے لاہور. جب وہ لاہور گئے وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے بات کرنی تھی، ذرائع بتا رہے تھے کہ چودھری برادران سے ملاقات کرنی تھی، اور جناب ان چودھری برادران نے اسی دن جس دن وزیر اعظم صاحب نے لاہور جانا تھا اسی دن اسلام آباد میں اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملاقات رکھ لی. تو یہ آپ خود بتائیں نا، وہ بھی تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا، وہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا حکومت کو کہ یہ کیسی صورتحال ہے. اور ساتھ ہی جناب ایم کے کل عامر خان صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی. وزیر اعظم صاحب اصل میں نا پہلے وہ جلسوں میں تقریر کرتے تھے، پہلے اور ماحول تھا، ہواؤں کا رخ اور تھا، آپ کے ساتھ کنٹرول ٹاور تھا. اب کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو گیا ہے. اب جن سے آپ فیض یاب ہو رہے تھے وہ فیض یابی کا چشمہ بھی کہیں دوسری طرف چلا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس طریقے سے وہ نمودار ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو ان کا نیوٹرل ہونا آپ کے لیے بہت بڑا، یعنی یوں سمجھ لیں آپ پہ بجلی بن کے گرا ہے. وہ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے تو جیسے بالکل ایک بندہ جیسے سیاسی یتیم ہو جاتا ہے اسی طرح سے محسوس ہونے لگا. خان صاحب اب ایک کیتھارسس کر رہے ہیں، اور یہ اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی اس طرح کی صورتحال کہ اگر ان کے ساتھ ان کے اپنے بندے مخلص ہوئے، مثلا اسد کیسر صاحب، مثلا پریزیڈنٹ صاحب، مثلا اس طریقے سے، تو پھر ان کی پہلی پرائرٹی ہوگی کہ یار چلے میں اور کچھ بھی نہ کروں تو میں اسمبلی توڑ دوں. اس طریقے سے مجھے ایک سیاسی شہید بننے کا کم از کم کو کچھ % چانسز ہوں گے. ابھی گیلپ کے سروے آیا ہے لیٹسٹ، اس میں پنجاب تو چھوڑ دیجئے، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں بھی نواز شریف کی مقبولیت عمران خان صاحب سے اوپر چلی گئی ہے. یہ اس پہ میں الگ سے بھی ویڈیو کروں گا. اب بات یہ آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ نے یہ تھم نیل پہ لگایا. جی سر، میں نے جو تھم نیل پہ لگایا میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. اب حالت یہ ہے، اب کوئی کہے نا، خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. خان صاحب کو جو ایجنسی روزانہ کے حساب سے رپورٹ دیتی ہے وہ رپورٹ دے رہی ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، آپ کی فیور میں بہت حد تک معاملہ خراب ہو چکا ہے. خان صاحب تو نجی محفلوں میں بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو ٹسل ہے ہی کسی اور سے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کا نام لینا ہی نہیں چاہتے یا نجی محفلوں میں لے رہے ہیں، تو وہ تو بتا رہے ہیں، صاف واضح بتا رہے ہیں. اب بات یہ ہے اصل میں پتہ ہے معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے وزراء، بہت سارے ایم پی ایز، بہت سارے ایم این ایز یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو، یہ الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے یہ اندر کی معلومات ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی اتھینٹک معلومات دے رہا ہوں۔ یہ جو الیکشن کمیشن میں کیس فارن فنڈنگ والا چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے تھے ووڈا صاحب کے بارے میں کہ یہ جو ووڈا صاحب نااہل ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لینا وہاں سے ان کا وہ ہو جائے گا، وہ اب سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہے، بھلے ان کو سٹے مل جائے، بھلے ان کو کچھ ہو جائے، یہاں سے تو ہو گئے ہیں نا۔ تو اب اگر ایسا ہی ہو جاتا ہے، پوری پارٹی فارغ ہو جاتی ہے، تو بہت سارا ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سیاست کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو۔ آپ یقین کیجئے ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے لندن میں بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اب سب سے زیادہ جو کسی صورت میں، یعنی کہ ہمارا سب سے زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جی جنوبی پنجاب میں کس کس کو کہاں کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ نون لیگ کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کون کون سے بندوں کو کہاں کہاں ایڈجسٹ کریں، کیونکہ جو اپنے آلریڈی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے بندے روز کے حساب سے اور تھوک کے حساب سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہم اصل صورتحال بتا دیں تو آپ شاید بالکل حیران ہو جائیں گے، حیران پریشان ہو جائیں گے۔ میرا اگلا ہی سوال ہوتا ہے کہ ان میں وزراء کتنے ہیں، تو وہ جتنی تعداد انہوں نے وزراء کی بتائی ہے نا، میں آپ یقین کریں میں نے تو کان پکڑ لیے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آپ یقین کیجئے کہ اب صورتحال اس طرح سے جو جہانگیر ترین صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اپنی اون چودھری صاحب کے گھر پہ، یہ اکٹھ ہوا ہے 20-21 تقریباً کو ایم پی اے ان کے ساتھ تھے اور 6-7 ان کے ایم این اے تھے، انہوں نے بھی بالکل ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں نا۔ ان کے پاس اب یہ آپشن تو ہے نہیں کہ آپ تحریک انصاف میں جائیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نہ تو تحریک انصاف کی آگے ہمیں ٹکٹیں ملیں گی، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر مل بھی جائیں تو وہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹکٹ تو مریم نواز صاحب والی بات ہے کہ وہاں تو ہیلمٹ پہن کے جائیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اب بھی جب میں نے تھامبنیل پہ لگایا اس کی وجہ یہی ہے کہ معاملات بڑے گھر سے بگڑ چکے ہیں۔ اصل میں اندر کی خبر یہ ہے، اور وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ یہاں سے مطلب دوسری سائڈ سے اب ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس ری ایکشن میں پھر غلطیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس ری ایکشن میں اب کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہو سکتا ہے، جیسے سندھ میں کچھ اس طرح کے استعفے آئے ہیں، ان قریب ہو سکتا ہے کچھ وزراء جو اتحادی جماعتوں سے ہوں یا دوسرے اپنے ہوں، کچھ وزراء بھی جو ہے نا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ساتھ چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی اندر کی خبر ہے، اور کچھ اور لوگ بھی کیونکہ ان کو خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کیونکہ دیکھیں جب ہر قسم کا پریشر ہٹ جاتا ہے تو پھر میرٹ پہ فیصلے آتے ہیں، اور وہ میرٹ پہ فیصلے یہی آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب آزاد ہے، اور اس نے آزاد ہو کے فیصلہ کیا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ فارن فنڈنگ والا کیس اتنا خطرناک ترین کیس ہے کہ تحریک انصاف کی پوری پارٹی اڑنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو انتہائی باوثوق بڑے آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے جان کے یہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس کے ایک ایک لفظ کو سٹڈی کیا ہے۔ تو بالکل وہ بہت سارے لوگ اب بھی بہت سارے مشورہ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ قبل اس کے کہ آپ بھی نااہل ہو جائیں اس پارٹی کے اڑ جانے کے، اپنا اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ یہ میں آپ کو بہت ہی اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے پہلے ہی یہ سلسلہ آ جائے، تو پھر تو آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی آپشن نہیں رہے گی۔ تو بہت سارے لوگ جو چپ ہیں، اب یہ کل کی بات ہے، شہباز گل صاحب نے کیا کیا؟ شہباز گل صاحب نے شیخ رشید صاحب پہ ملبہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں نا اس طریقے کی، اور یہ ان کو سنائے گئے نا کچھ شارٹس کے شیخ رشید صاحب نے دیکھیں بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہا، باقیوں کے بارے میں کیا کہا، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کی تربیت جو ہے نا شیخ صاحب کی نون لیگ سے کی ہوئی ہے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ علی امین گنڈپور کی تربیت کس نے کی ہے، یہ آپ ذرا مجھے بتائیں نا۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی تربیت کس نے کی ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، یہ پھر تربیت کس نے کی ہے؟ اور آپ ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں، اور یہ چور ڈاکو اور بے شرم اور اس طرح کے الفاظ، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ تو بات یہ، اب ناراض نہیں ہونا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی تربیت کس نے کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کی،
اپنی پارٹی کے ایک وزیر داخلہ کے بارے میں یہ کہنا، اپنی حکومت کے، یعنی پارٹی ان کی اپنی ہے، وزیر داخلہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی تربیت خراب ہے اور وہ تربیت جو ہے نا نون لیگ، تو یہ بہت ساری چیزیں نا گڑبڑ ہونے لگی ہیں، بہت ساری چیزیں اور حقائق جو ہے نا، اور ان قریب آپ دیکھ لیجئے گا کہ بہت ساری ایسی ایسی صورت میں ایک گھیراؤ پیدا ہو چکا ہے نا، اب غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے۔ اب اس جج کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس نے محسن صاحب کو جو ہے نا، وہ محسن بیگ صاحب کو انصاف دیا، اس جج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ محسن بیگ صاحب پہ نئے نئے کیسز کھلتے آ رہے ہیں۔ اب جیسے محسن بیگ صاحب نے کہا ہے کہ جہاں پہ میں ہوں ان قریب وہاں پہ عمران خان صاحب ہوں گے، یہ آپ یقین کیجئے بعید نہیں ہے، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے، جب انسان ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتی ہے، جب انسان اس طریقے کا کیتھارسس کرتا ہے، جب وہ غصے میں تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، پریشانی طاری ہو جائے۔ اب خان صاحب کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ ہم سے ملتے ہیں یا اپنے نجی محفلوں میں، وہ سب کو پتہ چل گیا ہے، وہ دوست کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، لیکن آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب خود گھبرا چکے ہیں۔ یہ اندر کی خبر ہے، اور جو لوگ ان کو رپورٹس دے رہے ہیں وہ بھی اتنی غلط رپورٹس اور اتنی بری رپورٹس آ رہی ہیں اور اتنی پریشان کن رپورٹس آ رہی ہیں ہر اعتبار سے۔ آج کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا، تو آپ خود بتائیں کہ جب حکومت کے بغیر یہ جلسے کریں گے تو کیا ہوگا۔ اور اتنے آپشنز ہیں، 4 5 6 آپشنز ہیں جو میں نیکسٹ بھی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک اور سٹوری بھی ہے، بہت ہی کڑاکے دار قسم کی سٹوری ہے، اگلی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔